सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میں معرفت ہو جائے تو معرفت کا اظہار ہمارے وجود سے کیسا ہونا چاہیے؟ میں بالکل صحیح اکثر یہ بات سوال خود سے کرتی ہوں تو پھر میرے پاس تو جواب یہی آتا ہے کہ اگر میں اس بات کی دعوے دار ہوں کہ میں بیوی سے محبت کرتی ہوں، ان سے مودت کرتی ہوں کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے، تو جو سیدہ چاہتی ہے کہ دنیا نے بیوی کو رلایا، ہم سے کوئی ایسا کام سارا جام نہ ہو جائے کہ جس کی بنا کے اوپر ہماری بیوی ہم سے ناراض، کیونکہ اگر بیوی ناراض ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، اللہ کے رسول ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی کہ جس سے بیوی غضب کرے گی اس سے اللہ بے کے شک رسول غضب کریں گے، اور بے جس سے شک اللہ کے رسول غضب کریں گے انہی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوگا۔ تو اب یہ مجھے بتائیے، معاف کیجیے گا، کہ بیوی کو تو پردہ پسند ہے، بیوی کو تو گانا بجانا پسند نہیں ہے، تو اب اگر ہماری محفلوں میں اور ہمارے آ، آ، مجالسوں میں یا ہمارے ایسے مقامات پر کہ جہاں سو کالڈ بنی فاطمہ، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم نجیب الطرفین ہیں، ہم بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ کی اولاد سے ہیں، صلی اللہ اب اگر علیہ ان کے پردے سر پر نہیں ہے، اب میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اگر میں لے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو نہیں، بلکہ یہ تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا ہے بے کہ شک اگر بالکل میں صحیح یہ بات کہوں بالکل کہ میں کنیزانی زہرا میں سے ہوں، میں مودت کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں، تو اس سبحان مودت کے اللہ حق کو ادا کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سبحان زبانی اللہ کلامی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک جگہ کے اوپر گانا بجانا ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول آئمہ علیہ السلام معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر 40 روز تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اب اگر ہماری شادیوں میں ہمارے کسی بھی ایسی جگہ پر ہم جائیں جہاں پر گانا بجانا ہے، اگر ہم وہاں شریک ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، تو ہم اتنے ہی گناہگار ہیں جتنے وہ لوگ وہاں پر اس چیز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم آواز نہیں اٹھا سکتے تو یقین جانیے ہم بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے فرزند یوسف زہرا کی آواز پر بھی لبیک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بے شک یہی تو وقت ہے کہ جب ہم اپنے کردار سے اس کا اظہار کریں گے۔ اب ہماری آنے والے گھر میں جو بہو آ رہی ہے، جو دلہن ہے، اگر وہ بے حجاب ہے اور دلہن بنی ہوئی ہے اور ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، اب تو لوگ فیس بک پہ اپنی بہوؤں کو بازار میں ان تصویروں کو ڈال دیتے ہیں، یعنی کتنی عجب بات ہے کہ وہ چیز جو پرائیویٹ ہے، وہ چیز جو پردے میں ہونی چاہیے، ہماری عزت، یعنی کہ عزتوں کا جنازہ نکال دیا، غیرتوں کا جنازہ نکال دیا کہ اپنی ناموس کو سر بازار میں بے حجاب لے کر آئے، اور پھر سو کال کہتے ہیں کہ ہمیں حق فاطمہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا ہم کر رہے۔ میری باتیں سخت بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ میں نے خدا کریم کی بارگاہ میں جان دینی ہے، بندوں کو نہیں دینی ہے، اور اگر مجھے یہ مقام اور منصب ملا ہے اہل بیت ٹی وی کے توسل سے، اور آپ نے مجھے الحمدللہ آج حاضر کیا الحمدللہ جمعۃ المبارک کے دن میں الحمدللہ اس بات پہ عہد و پیمان کرتے ہوئے کہ خدا کریم تو نے زبان کو بولنے کا سلیقہ عطا کیا، دل کو سوچنے کا شکر کا طریقہ عطا کیا، تو یہ حق بنتا ہے الحمدللہ کہ میں حق بیان کروں، کیونکہ جب آج میں اپنے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کر رہی ہوں صلی اور اللہ ان کے علیہ عوام وسلم انصار میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تو بے حجاب خواتین مولا کے عوام انصار میں شامل نہیں ہو سکتی۔ گانا بجانا بے سننے شک والے، ان کا اہتمام کرنے والے امام زمانہ علیہ السلام کے عوام انصار میں صلی شامل نہیں اللہ ہو علیہ سکتے۔ وہ کان جو گانا بجانے سنتے ہیں، وہ زبان جو بدگوئی، جھوٹ اور غیبت کرتی ہے، وہ امام کی زبان پر امام کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتی ہے۔ اب اگر بے آپ کو اور شک مجھے موقع ملا ہے اور ہم صرف دل لگی کی باتیں نہ کریں اور دل لگتی باتیں کریں اور خدا کریم کا کیا قرب بات حاصل کیا کرنے کے بات لیے، تو یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں حق ہی بیان کرنا چاہیے، اور حق بے کیا ہے شک بے کہ شک خدا کریم نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بھیجا، یہ اس کا لطف و کرم ہے، شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اس خدا کریم نے ہمیں محمد و آل محمد کی مودت عطا کی، صلی اللہ ہم شکر ادا نہیں علیہ کر سکتے۔ ہمیں اب عبداللہ حسین کی سبحان اللہ محبت عطا کی،
ہمیں یہ بے خانوادہ عطا شک کیا کہ جن کے صدقے میں پروردگار نے کائنات عالم کو خلق کیا. تو پھر جب ان کے صدقے میں سب کچھ ملا تو پھر ان کی معرفت کیا ہے؟ ان کی معرفت صرف سبحان یہ ہے اللہ. کہ وہ آ، یعنی کہ مختلف اندازوں میں ان کا ذکر کر دوں جب تک کہ اس کا ہمارے کردار سے اس کا اظہار نہ ہو. بے اور شک اس بے اظہار شک کے لیے مجھے اپنے وجود سے اس کا اظہار کرنا ہے. زبان وہ بے بولے شک جو خدا چاہتا ہے، دل وہ سوچے جو خدا چاہتا ہے، بے وجود شک وہ بے عمل شک. کرے جو خدا چاہتا ہے، اور جو خدا وہ سبحان اللہ. چاہتا ہے کہ جو ان ہستیوں کے ذریعے سے جنہیں اس نے روشن چراغ بنا کر بھیجا، ان سبحان روشن اللہ. بے چراغ شک کی روشنی میں ہم اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں. آپ آج بی بی کے ان مصائب کو یاد کرتے ہوئے سب سے بڑا المیہ یہ، سب سے بڑے دکھ کی بات یہ کہ ہم زبان سے تو کہیں لیکن نہ ہمارے کردار سے اظہار ہو، نہ ہماری محفلیں، نہ ہم اپنے بچوں کی جب شادیاں کریں، نہ ہم جب اپنی بہویں اپنے گھر میں لے کر آئے. حتیٰ کہ میں نے ذاکروں کو دیکھا، وہ ذاکرائیں کہ جو ممبر رسول پر بیٹھ کر ذکر کرتی ہیں اور اس کے بعد انہیں جب موقع ملتا ہے تو اپنی بہویں ایسی لے کر آ رہی ہیں بے حجاب، اور خود بھی حجاب ایسا ہے. یعنی کہ پردہ کم از کم یہ شکوہ ہے میرا ان ذاکراؤں سے کہ جو ممبر پر تو آتی ہوں بھائی رول ماڈل ہو تو کم از کم اپنے آپ کو پراپر اوڑھنی کے ساتھ اوڑھ کر رکھو. خدا کریم کہتا ہے کہ اگر تم عزت دار پہچانا جانا چاہتی ہو تو یہ عزت کا سودا صرف دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا بھی ہے. کم از کم اتنی بات کی لاج رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ اور ان کی وہ بیوی کہ جو کربلا سے لے کر شام تک ایک چادر کا سوال کرتی رہی، اور بیوی کہ جب بیوی مسجد میں آ کر کہنے لگی ہے تو دیواریں بلند ہو گئی ہیں. تو یاد رکھیں کہ باتیں میری کڑوی ضرور ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ میرے لیے ہدایت ہے کہ ذرا زدی کہیں ایسا نہ ہو کہ بولتے بولتے پٹری سے ہٹ جاؤ. تو پروردگار تو سے توفیق کی طلبگار ہوں کہ کریم اگر تو نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے الہی تو مالک ایمان کامل کے اوپر اس دنیا سے اٹھانا اور الہی ایمان کامل ہی کے اوپر اس دنیا کو الہی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. کیونکہ یہ زندگی کا بھی تو ایک ایک لمحہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ سیرت بے فاطمہ شک بے کہاں رہی، شک محمد والے محمد کی مودت کہاں رہی. اب بتائیں بے مودت صرف شک. زبان سے کہنے کا نام ہے یا کردار سے اظہار کا نام ہے؟ یہ تو کردار سے سبحان اظہار کا اللہ. نام ہے نا کہ ان سے بے مودت ہے، شک محبت ہے، جو وہ چاہتے ہیں اس سے میرا اظہار ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ابھی بھی موقع ہے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بی بی کی شہادت کے حوالے سے بی بی کتنی دکھی ہے کہ جو اپنے باپ کے بعد 75 اور 90 دن سے زیادہ بی بی زندہ نہ رہ سکتی. کئی روایتوں میں 75 دن، کئی 90 دن. تو وہ بی بی کہ جو اس عالم میں دنیا سے گئی اور یہ کہتے بھی گئی کہ بابا مجھ پر اتنے مسائل پڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر اور اگر پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اب یہ سارے مصائب سے وہ نہیں ہے بلکہ مصائب ذرا غور کیجئے، مصائب یہ بھی ہے کہ مولا کی چاہنے والے، بی بی کی چاہنے والے بے حجاب پھرے. اور پھر یہاں ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں یاد رہتی ہیں کہ ہم کربلا کے ان مصائب کو یاد کرتے ہیں. ہم کربلا سے شام تک کے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی ام المصائب بی بی زینب کبریٰ کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، اور مولا امام امام سید سجاد کے مصائب کو یاد کرتے ہیں کہ شام صلی شام اللہ. کہتے ہیں 3 بار کہ شام کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، اور شام ہی کا وہ قید خانہ ہے کہ جہاں بیویوں کے ساتھ مولا ہے، اور مولا کے جملے کی شادیانے بج رہے تھے، سازگار طبلے والے طبلے بجا رہے تھے. تو وہ کام جو یزید کی فوج کا تھا اگر ہماری محفلوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کی محفلوں میں ہوتا ہے کہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کو ہم قائم رکھیں گے، جو عزاداری کا نعرہ تو بلند کریں لیکن جب ان کے گھر کی خوشیاں اور معاملات ہوں تو اس میں وہی کام کریں کہ جو یزید کی فوجوں نے کیا. شام میں کیا ہو رہا تھا کہ سید سامع اللہ کی دختر
ام المصائب بیوی کہ جہاں باب سعد کے اوپر 30 کے 35 گھنٹے تک کھڑی رہی، اور وہ عالم تھا کہ اس وقت بازار کو سجایا جا رہا تھا، موسیقی کے آلات بجائے جا رہے تھے، اور اس وقت بی بی بار بار نجف کی طرف رخ کر کے کہتی تھی کہ بابا مدد کیجئے، مشکل کشا ہے، آج بیٹی کی مشکل کشائی کیجئے۔ تو پھر یہ کیسے عزادار ہے، یہ کیسے ماتمدار ہے، یہ کیسے علمدار ہے کہ جو عباس کا علم تو اٹھائے لیکن ایسی شادیوں میں جائے کہ جہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہو، ایسی شادیوں میں شرکت کریں کہ جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہو، جہاں پر دلہن بے حجاب ہو رہی ہو۔ دیکھیں مجھ جیسی گناہگار خطا کار انسان کہ جو سو کال ذرا سا ذکر کرتی ہے، میں ایسی محفل میں نہیں جا سکتی۔ کوئی مولانا پوچھ لیجیے گا، جتنے بھی مولانا ہے فرا، آپ کسی بھی مولانا سے پوچھ لیجیے کہ کیا وہ شادیوں میں جائیں گے کہ جہاں پر دلہن بے حجاب بیٹھی ہوئی ہو، جہاں پر خواتین بے حجاب بیٹھی ہوئی ہو۔ جب عام دنیا کا مولانا اور مجھ جیسے لوگ نہیں جا سکتے تو کیا امام زمانہ آئیں گے وہاں؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ آئیں گی وہاں؟ کیا آپ کی شادی میں برکت ہوگی؟ کیا آپ کی ہونے والی اولاد میں برکت ہوگی؟ کیا آپ کی اولاد امام کے اوان انصار میں شامل ہوگی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچئے اس بات کے اوپر، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم بے سے کیا شک کہتا ہے؟ کوڑ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں اور افسوس ہے کہ لوگ ان سے بلوا کر پڑھواتے ہیں۔ حیرت ہے کہ کوئی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ان کو کہہ سکے بی بی آپ نے ابھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی، اپنے سر کو نہیں ڈھانپا۔ اب تو وہ عالم ہو گیا ہے کہ دنیا جو کہتی ہے اس کو بھی خوش کرنا ہے۔ ہاں دنیا تو ضرور، لیکن دنیا بھی چلتا پھرتا سایہ ہے، وہ کبھی آپ سے بے راضی نہیں شک ہوگی۔ وہ گھوڑے کی بے مانند ہے شک کہ جو تیز رفتاری سے تمہیں منہ کے بل گرائے گی، اور اگر بے شک دنیا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف رخ موڑ لو گے، محمد و آل محمد کی طرف رخ موڑ لو گے، تو یقین جانیے یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ خدا کریم کا لطف و کرم ہے، یہ امتحان ہے آپ کا اور میرا کہ ہم اس دنیا میں رہتے سبحان ہوئے اللہ اپنی اصلاح کریں۔ یاد رکھیں ابھی بھی موقع ہے۔ اگر کچھ لوگوں تک میری بات یہ پہنچ گئی ہے، جو سمجھ رہے ہیں، یقینی طور پر بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، جو جانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانتے وہ بھی، کیونکہ میں پوری دنیا کو تو نہیں جانتی، لیکن بے شک جن لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور ان کے گرد و سبحان نواح میں اللہ ایسے کام ہے، تو یا کس طرح سے آپ لوگوں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہنچائیں گے؟ اسی طرح سے پہنچائیں گے کہ ہم بے سید ہیں، شک ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنے والے ہیں، ان کے اوان انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو جن کی محفلوں میں ایسے میں عام علماء کرام نہ آ سکیں تو بتائیے امام زمانہ آئیں گے کیا؟ اچھا مجھے بڑے اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلا جو کارڈ ہے نا شادی کا، اپنے امام کے نام لکھا اور اسے دریا کے سپرد کر دیا۔ اب یہ کتنا بڑا مذاق ہے، کتنا بڑا مذاق ہے۔ تو یاد رکھیں بی بی کیا کہتی ہیں، زمانے نے مجھے رلایا تم نہ رلانا۔